السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور عبرتناک کہانی جس کا عنوان ہے یتیموں کو ستانے کی سزا۔ یہ سندھ کے ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ دوپہر کے 3:30 کا وقت تھا۔ اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی دبیس چادر میں چھپا لیا۔ چند لمحوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیرے کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ درختوں کے پتے تو کیا ٹہنیاں تک ٹوٹنے لگیں۔ بجلی کے کھمبے اور بڑے بڑے ٹاور ان تیز ہواؤں کی تاب نہ لا سکے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچے مکانوں کی چھتیں ہلنے لگیں اور خوف کے مارے لوگوں کے حواس گم ہو گئے۔ اسی گاؤں میں انس اور انیسہ نامی 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ انس کی عمر 16 اور انیسہ کی عمر 14 سال تھی۔ ان کے والد ٹیکسی چلایا کرتے تھے اور 7 ماہ پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں والوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ گاؤں کے زمیندار نے ان کے والد کی ٹیکسی بھی لے لی۔ ان کے چچا نے گھر کا سارا قیمتی سامان ہتھیا لیا۔ آج اس نے انس اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہوا کے طوفان کے وقت انس اور انیسہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے درختوں سے ناریل اور فروٹ ٹوٹ کے ریت پہ آ گئے تھے۔ پھر دونوں نے اٹھا کے گھر کی راہ لی اور زور کی بھوک نے ان کو طوفان کے خوف سے بھی آزاد کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کے پھل کھائے اور اپنی بھوک مٹائی۔ اس وقت تک طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ ہوائیں جس طرح نمودار ہوئیں اسی طرح آنن فانن بند ہو گئیں۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے میں ایک گھر میں باپ بیٹوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ انس اور انیسہ کے گھر پہ قبضہ کرنے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کا باپ اور ماں اپنے خیال کو ترک نہ کرنے پہ بضد تھے۔ ہواؤں کے طوفان کے وقت انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جوں ہی طوفان ختم ہوا ان کے نیتوں میں پھر سے فتور لوٹ آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کیا تاکہ وہ ان کے منصوبے میں حائل نہ ہو سکیں۔ چچا اور چچی کا پروگرام تھا کہ رات 12 بجے کے قریب انس اور انیسہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لوگوں کو بتا دیں گے کہ دونوں بہن بھائی شہر بھاگ گئے۔ پھل کھانے کے بعد انس اور انیسہ پر گہری نیند طاری تھی۔ انہیں وقت گزرنے کا کوئی احساس نہ تھا۔ رات کے 12 بجے 2 سائے چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رومال سنگھا کے دونوں کو بے ہوش کیا اور ایک ریڑھی میں لاد کر سمندر کی راہ لی۔ دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز بے ہوشی میں پڑے تھے۔ سمندر قریب آ گیا۔ دونوں سائے جو ان کے چچا چچی کے تھے، انہوں نے انس اور انیسہ کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتارا اور کندھوں پہ اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چچا نے نیچے اتارا اور کندھے پر اٹھا کے سمندر میں داخل ہو گئے۔ مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید آگے پھینکنا چاہیے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی مچھلیاں ان کو نگل جائیں۔ اسی اثنا میں ان کی نظر ایک خالی کشتی پہ پڑی۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر انس اور انیسہ کو کشتی میں ڈال کے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں واپسی کے راستے پہ ہو لیے۔ ابھی دونوں گھر اور سمندر کے درمیان میں تھے کہ زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ دونوں نے نیچے بیٹھ گئے۔ زلزلے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ان کو دور سے گاؤں کے مکان کانپتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر آئے ہوئے تھے۔ پھر مکانوں کے گرنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اب ان دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے۔
جن کو وہ کمرے میں بند کر کے آئے تھے، یہ سوچ کے کہ دونوں گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن دونوں کو اپنے پاؤں تلے ریت میں دھنسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ان کے گاؤں تک پہنچنے تک زلزلہ رک گیا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھر کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ انس اور عالیہ کے چچا کا گھر بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کی بنیادیں تک باہر آ گئی تھیں، مال و اسباب مٹی میں مل کے مٹی بن گیا تھا، جبکہ انیسہ کے چچا انس اور انیسہ کے گھر کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چچا چچی نے گھر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے تک ان کی چیخ و پکار جاری رہی۔ سورج نکلا تو نوجوان بچوں کی خون میں لت پت لاشیں دونوں کے یتیم بچوں پہ کیے گئے ظلم و ستم کی ساری داستان سنا رہی تھی۔ لاشیں دیکھ کے دونوں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے اور ہذیانی بکتے ہوئے سمندر میں کود کر مچھلی کی غذا بن گئے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلب